बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सदर मुमलिकत ने जो धमाका किया है उस धमाके के बाद अब मामलात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। एक जानिब तो वजारत कानून जो कि इस वक्त निगरान हुकूमत के अंडर आती है, निगरान वज़ीर आज़म के अंडर है, वजारत कानून ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ा दे मारा है। लेकिन इस सारे के सारे सिनेरियो में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के लिए इस इंकशाफ के बाद अब मुश्किलात बढ़ने वाली हैं। बात इस्तीफ़े से बहुत आगे निकल चुकी है और सदर पाकिस्तान की गिरफ्तारी और उनके लिए आर्टिकल 6 का फंदा तैयार है। इस हवाले से डिटेल्स हैं कुछ और ऐवानों में इस वक्त हलचल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाज़ाब्ता तौर पर जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर स्टांस जो है वो सामने आ चुका है। लेकिन इस सब के अंदर एक जानिब तो जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस तरफ बड़ा वाज़ेह इशारा कर रही हैं कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा मामला है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं फ़रतुल्लाह बाबर, उन्होंने कहा है कि 100 से भी कम अल्फाज में, क्योंकि ट्विटर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है लफ्ज़ों की, 100 से भी कम अल्फाज में सदर मुमलिकत ने एटमी धमाका कर दिया। आरिफ अलवी ने वो कर दिया जो पिछली एक दिहाई में कोई ना कर सका। मतलब इनके कहने का मकसद आप भी समझ रहे हैं कि मामलात कहाँ पर जाते हैं। मामले की संगीनी ये है कि हामिद मीर साहब ने कहा है कि एक अफसर नहीं 3 से 4 अफसरान इसमें हैं और बात सिर्फ सिविलियन अफसरान तक नहीं रुकेगी। यानी अगर इस सब के अंदर और सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के मुसविदों पर दस्तखत के मामले पर सदर मुमलिकत की ट्वीट जो है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एक रद्द अमल दिया है ऑफिशियल। और इसमें कहा गया है कि सदर मुमलिकत की ट्वीट हर लिहाज से गैर मामूली, तशवीशनाक और नाकाबिल तसव्वुर है। सदर मुमलिकत की ट्वीट के बाद पूरी कौम में बेचैनी और इज़्तिराब की संगीन लहर ने जन्म लिया है। सदर मुमलिकत की ट्वीट ने रियासती नज़्म में ऊपर से लेकर नीचे तक फैले मुहलक तरीन इन्फेक्शन को कौम के सामने बेनकाब कर दिया है। सदर मुमलिकत की ट्वीट के मंदरजात का हर जावी और हर पहलू से जायजा ले रहे हैं। सदर मुमलिकत की ट्वीट के मुफसल जायजे के बाद अपना रद्द अमल कौम के सामने रखेंगे। अब यहाँ पर वजारत कानून जो है उसने एक बड़ा दिलचस्प मामला किया है। वजारत कानून जो है उसने एक ट्वीट किया और उसके बाद इन्हें किस तरह से अपने ही मौक़िफ़ से पीछे हटना पड़ा और भागना पड़ा है। वजारत कानून को किस तरह से अपना अकाउंट छोड़कर भागना पड़ा है। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से मुतल्लिक किए गए ट्वीट पर तशवीश का इजहार किया और इन्होंने कहा कि आर्टिकल 75 के तहत किसी बिल पर सदर मुमलिकत के पास 2 रास्ते होते हैं, जिनमें से एक बिल की तौसीक करना या राय के साथ पार्लियामेंट वापस भेजना है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन नहीं होता। तर्जुमान ने कहा कि इस मामले पर किसी भी तरीके से अमल नहीं किया गया। सदर मुमलिकत ने इस मामले पर अपनी राय में जानबूझकर ताखीर की। आइन के तहत बगैर ऑब्जर्वेशन या तौसीक के बिल वापस नहीं किया जा सकता। जानबूझकर ताखीर का यह तरीक़ाकार आइन की रूह के मुनाफी है। वजारत कानून और इंसाफ ने कहा कि अगर सदर मुमलिकत की कोई ऑब्जर्वेशन थी तो बिल के साथ उन्हें ये ऑब्जर्वेशन देनी चाहिए थी। माजी में भी सदर इस तरह के अमल कर चुके हैं, उनको अपने एक्शंस की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। तशवीशनाक बात है कि उन्होंने अपने ही ओहदेदारों को बदनाम किया है। अब ये जो चीज़ है नाज़रीन कराम, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आर्टिकल 75 डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी थर्ड ऑप्शन इफ इन द इंस्टेंट मैटर नाइदर ऑफ द रिक्वायरमेंट्स वर फुलफिल्ड, इंस्टेड द प्रेसिडेंट पर्पसली डिलेड द असेंट। अब ये वजारत कानून कह रही है और इसमें दिलचस्प बात ये हुई है कि लीगल एक्सपर्ट्स ने इसे देख के हैरत का इजहार किया है कि जी गवर्नमेंट क्या इस वक्त इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि सदर ने इसकी तौसीक नहीं की। और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट अमेंडमेंट है, इस सब के अंदर ये सवाल उठ रहा है कि इसकी लीगल स्टेटस क्या है। वजारत कानून ने जो ये बात कर दी है कि सदर ने तो इसका अप्रूवल दिया ही नहीं। यानी इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वजारत कानून कह रही है कि सदर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, तो सदर ने इसका मतलब ये है कि साइन नहीं किए। और जैसे ही पता लगा कि वजारत कानून के मुलाजमों ने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली है, फौरी तौर पर ट्वीट डिलीट कर दिया गया और ये अकाउंट अचानक ही जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है पाकिस्तान की वो सस्पेंड कर दिया गया। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो खुल
کھول کر ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور ان کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھی جا رہی ہیں اور ان کے جو حقیقت ہے وہ اس وقت آشکار کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس سب کے اندر جو ذرائع ہیں، اب یہ ذرائع بڑے امپورٹنٹ ذرائع ہوتے ہیں اور سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اس کے اندر کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کو آئین کا بہت بہتر طریقے سے علم ہے۔ صدر مملکت لاتعداد بلز پر دستخط اور انہیں واپس بھی بھیج چکے ہیں۔ صدر مملکت مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے سازش کے ذریعے پی ٹی آئی کے لیے سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں۔ یہ ایک سنگین معاملہ ہے جو سوچے سمجھے طریقے سے چلایا گیا ہے۔ یہ سائفر کی طرز کی ایک سازش بنائی گئی ہے۔ اس کا مقصد پی ٹی آئی کے سائفر سازش میں شامل لیڈرز کو ریلیف دلوانے کی مضمون کوشش ہے۔ اس سازش کی تفتیش اور ذمہ داروں کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ صدر مملکت سے اس گھناؤنی سازش اور آئین پامال کرنے پر استعفیٰ لے کر انہیں شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ اب کیا اس وقت صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں ان کے خلاف کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے بالکل بھی نہیں۔ صدر مملکت جو ہیں ان کا نہ مواخذہ ہو سکتا ہے، نہ نیا صدر آ سکتا ہے۔ آئینی مدت سے پہلے وہ استعفیٰ دے دیں۔ ہم کہہ رہے ہیں بہت سے صحافیوں کو لانچ کر دیا گیا کہ صدر کی تو اتھارٹی چیلنج ہو گئی ہے، صدر کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اب ان صحافیوں کے ٹولوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ اتنی ہی بھونڈی بات ہے اور اس بات کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے کہ صدر مملکت کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ جب یہ اپنے گھر میں بیٹھے اور یہ اپنے ملازم کو کہیں کہ ایک کام کرو اور وہ ملازم وہ کام نہ کرے تو اس کے بعد انہیں گھر ہی چھوڑ دینا چاہیے اور گھر جو ہے وہ ملازم کے حوالے کر دینا چاہیے۔ مطلب خدا کا خوف کریں آپ کو سمجھ نہیں آتی اور ان صحافیوں کے ٹولوں کو اس بات کا ادراک بھی نہیں ہے اور یہ عجیب و غریب اس وقت ایک ماحول بنایا ہوا ہے۔ یہ تو ایک طبقہ ملامتی ہے اور صدر مملکت جو ہے اس وقت ان کے ساتھ لوگ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ صدر جو ہے وہ سب سے بڑا آئینی عہدہ ہے، وہ ریاست کا سربراہ ہے، وہ آرمڈ فورسز کا کمانڈر ان چیف ہے اور اس کی طرف سے یہ انکشاف کیا جانا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی واضح ہے کہ اس وقت ایک کام پڑ چکا ہے، واردات پڑ چکی ہے، گیم پڑ چکی ہے اور گیم یہ پڑی ہے ناظرین کرام کہ صدر مملکت نے بہت بڑا سٹینڈ لیا ہے۔ یعنی یہ جو چیز ہے یہ بہت آگے جائے گی۔ اب اس چیز کی اہمیت کو جتنا ہم ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں اتنا ہی کم ہے اور اس سب کے اندر کچھ چیزیں ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے، کچھ چیزوں کا ادراک ضروری ہے اور اس معاملے کا میگنیٹیوڈ جو ہے وہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم اسے امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ امیجنیبل ہی نہیں ہے۔ اور اس سب میں اب جو ہے صدر مملکت ان کے لیے کیا آپشنز ہوں گے، انہوں نے کس طرح سے ایک بہت بڑا یہاں پر میں ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی جو ہیں وہ قانونی کارروائی اور عدالت سے رجوع جو ہے اس کا بھی ارادہ رکھتے ہیں اپنے جو عہدیداران ہیں ان کے خلاف۔ اور جس طرح سے عامر میر صاحب ایک بات کر چکے ہیں کہ یہ عہدیداران جو ہیں ان میں صرف اور صرف سویلین لوگ نہیں ہیں، تو یہ معاملے کو بہت آگے لے کے جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف نے سب کے اندر بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور اس وقت میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عارف علوی کے ٹویٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے پہلے تو ابتدائی رد عمل دیا، لیکن ابھی میرے سامنے ان کا جو اسٹریٹجی ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی نے قومی اور عدالتی سطح پر صدر مملکت کے موقف کی بھرپور تائید اور حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ یعنی پی ٹی آئی صدر مملکت کے ساتھ کھڑی ہے، نیشنل لیول پر بھی اور جوڈیشل لیول پر بھی، عدالتی لیول پر بھی۔ ترجمان کے مطابق اہم ترین قانونی مسودہ جات کی توثیق کے عمل پر صدر مملکت کا موقف سنجیدہ اقدامات کا متقاضی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ صدر مملکت نے ریاستی اور حکومتی ڈھانچے میں گہرائی تک سرایت کیے گئے مرض کی نشاندہی کی ہے۔ صدر مملکت وفاق کی علامت، پارلیمان کا حصہ اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں۔ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد روکنا غیر آئینی اور ناقابل قبول ہے۔ معاملے کو سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے، یعنی یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا۔ ترجمان کے مطابق چیف جسٹس سے اس معاملے کی حقیقت، ذمہ داروں کے تعین اور محاسبے کی استدعا کریں گے۔ تحریک انصاف آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے صدر مملکت کے ساتھ کھڑی ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کی ٹویٹ ہر لحاظ سے غیر معمولی، تشویشناک اور ناقابل تصور ہے اور اس سب کے اندر اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے باضابطہ طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ صدر مملکت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، صدر مملکت کے فیصلوں کی توثیق اور صدر مملکت جو ہے ان کے حوالے سے۔ اب یہاں پر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت خدشات بڑھ گئے ہیں اور بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے سپریم کمانڈر جو ہیں انہوں نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ کیا انہیں اس میں اریسٹ کر لیا جائے گا؟ کیا انہیں ان کے دفتر سے نکال دیا جائے گا؟ What's next? He spoke the truth and exposed his staff who are more powerful than him. اب یہ ناظرین کرام ایک بہت بڑی بات ہے اور ظاہری بات ہے کہ اس کے دور رس نتائج بھی ہوں گے۔ اس کے آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ بہت آگے تک جائے گا اور اس سب کے اندر پاکستان تحریک انصاف تو آلریڈی جس طرح میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اعلان کر چکی ہے کہ سپریم کورٹ تک یہ بات جائے گی اور اس میں پھر آبویسلی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ صدر تو انہیں استثناء بھی حاصل ہوتا ہے عدالت سے، لیکن اب صدر خود ایک سائل بن کے جائیں گے کہ بھائی میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے۔ اور اس سب میں وزارت قانون نے تو جو کر دیا اور اس کے بعد ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا، مطلب وہ ایک
ایک طرح سے یہ کہہ رہے تھے کہ صدر نے ان کی توثیق نہیں کی. دوسرا موقف یہ ہے کہ جی صدر مملکت جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. صدر مملکت جو ہیں دوسری سائڈ کا جو الزام ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ اپ کر رہے ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک بریدنگ سپیس دے رہے ہیں اور ایک سازشی بیانیہ جو ہے وہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی صاحب نے گھڑ لیا ہے. اور یہ سازش جو ہے یہ بیسیکلی اوور آل جس کانٹیکسٹ میں آپ یہ سمجھے ذرا کہ یہ کس کانٹیکسٹ کے اندر بات جا رہی ہے اور یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکے گا. اور اس سب میں obviously یہ بھی امکانات اس وقت ہیں کہ صدر مملکت جو ہے ان کے خلاف کارروائی کر لی جائے. صدر جو ہیں ان کا باضابطہ طور پر آپ دیکھیں کہ صدر مملکت جو ہے ان کا مواخذہ تو ہو نہیں سکتا. اب صدر مملکت خود جائیں. اب یہ مطالبہ بڑا زور پکڑ رہا ہے کہ صدر کو تو اس سے اچھا تو انہیں نکل جانا چاہیے. اور جس طرح میں آپ کو اپنے ابتدائیے میں اور شروع میں ہی بتا چکا ہوں یہ صحافیوں کا ایک ٹولہ لانچ کیا گیا ہے کیونکہ صدر سے جان چھڑانا بھی تو مقصود ہے نا. قائم مقام صدر تو صادق سنجرانی صاحب بن جائیں گے, اس کے بعد تو سب سیٹ ہو جائے گا. صدر مملکت جو ہے کیا انہیں اس وقت استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں, آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کیونکہ اب نیا صدر بن کو نہیں سکتا. الیکٹورل کالج کیا پہلے تو پنجاب اور کے پی نہیں تھا لیکن اب تو کوئی بھی اسمبلی نہیں ہے. اب الیکٹورل کالج ہے نہیں. صدر مملکت چلے جائیں تو چلے جائیں, وہ رکیں تو رکیں, ان کی مرضی ہے. لیکن صدر سے یہ استعفے کا مطالبہ بھونڈا ہے, مضحکہ خیز ہے اور اس مطالبے کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے کیونکہ یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ اپنے ملازم کو کہیں جاؤ یہ دہی لے کے آؤ, وہ دہی نہ لے کے آئے اور دہی کے بجائے وہ اپنی سگریٹ لے کے آ جائے اور آپ کو آپ کے گھر والے کہیں کہ تم گھر سے نکل جاؤ, آج کے بعد استعفیٰ دو گھر سے, یہ گھر اب تمہارا نہیں ہے بلکہ ملازم کے حوالے کر دو یہ گھر. تو یہ وہ ڈیٹیلز تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری تھیں. ظاہری بات ہے کہ میں اس وقت سفر میں ہوں اس لیے کچھ آپ کو آواز میں اور ویڈیو میں بھی کچھ ڈسٹرپشن آ سکتی ہے, اس کے لیے معذرت. اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, بتائیے گا ضرور کہ آپ اس سب کے اوپر کیا سمجھتے ہیں. انشاءاللہ میں بس پہنچتا ہوں اپنی منزل پر تو مزید کچھ ڈیٹیلز ہیں, کچھ خبریں میں نکال کے انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.